لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہمارا جو موضوع چل رہا تھا احباب میں ہوگا قیامت کے دن سوالات سے متعلق 5 سوالات. پہلا سوال زندگی کے بارے میں عمومی طور پر. دوسرا سوال زندگی کے ایک اہم ترین حصے جوانی سے متعلق. تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا جائے. اسی سوال کی توضیح چل رہی تھی, اسی کے جواب کہ ہم اس بات کو چیک کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ ہم مال کیسے اور کہاں سے کما رہے ہیں. اور میں نے آمدنی کے 3 بڑے ذرائع کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ سب سے اہم ترین ذریعہ جو آمدنی کا ہے, معاش کا ہے, وہ زراعت ہے. اور زراعت سے متعلق قرآن و سنت کی کیا ہدایات ہیں, زراعت کی کیا فضیلت ہے, یہ بھی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں رکھی جا چکی ہیں. اور یہ جمہور محدثین کا فتویٰ اور رائے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آمدنی کے ان 3 ذرائع میں سے سب سے اجر کے اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے اہم ترین اور مقدم ترین شعبہ جو ہے وہ زراعت. دوسرے نمبر پر
جو آمدنی کے ذرائع میں سے ایک بڑا ذریعہ ہے وہ تجارت ہے، اور تیسرے نمبر پر صنعت و حرفت ہے۔ تجارت اصول تجارت اور تجارت کی فضیلت و برکت کے ساتھ ساتھ تجارت اور ربا سود میں فرق، اس حوالے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رہے گی۔ آج چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہوں پر تجارت کی علت اور مشروعیت کا، تجارت کی کچھ اصول اور آداب کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، ہاں باہمی تجارت ہے، تجارت کے ذریعے اس کا مال اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کی چیز اس کے پاس چلی جاتی ہے، تو یہ تمہارے لیے روا اور جائز رکھا گیا ہے۔ اور تجارت سے متعلق چند ہدایات، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہلاتی ہے، وہ تیسرے پارے سورۃ البقرہ کی یہی آیت ہے، آیت نمبر 282۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے ربا کی، سود کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم سادہ سا آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یہ ترجمہ، یہ تشریح آپ کے سامنے اسی لیے رکھا جاتا ہے، بارہا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ سب کچھ موجود ہے، اور ذوق اور شوق پیدا ہو کہ آپ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی لین دین ادھار پر کرتے ہو تو اسے تحریر میں لایا کرو، لکھ لیا کرو۔ فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا انصاف کے ساتھ تحریر بنائے۔ لازمی نہیں کہ بیع و شراء کرنے والے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو یقیناً وہ کسی لکھنے والے کو بیچ میں لائیں گے تو وہ بھی اللہ کا خوف رکھے اور کوئی ایسی بات اس میں داخل نہ کرے جو اسے لکھنے کو نہ کہے گی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ۔ یہ علم، یہ لکھنے کا علم، یہ پڑھنے کا علم، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جب اس کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ لکھنا جانتا ہے، نہ صرف لکھ سکنے والے اسے بلا رہے ہیں تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یأبى، نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب لکھنے سے، کما علمہ اللہ، یہ تو دیکھے اس کو بھی لکھنا اللہ ہی نے سکھایا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھوائے کون؟ وَلْيُمْلِلِ، لکھوائے کون؟ املا کون کرے؟ لکھنے والا لکھے، املا کروائے وہ جس نے پیسے دینے ہو۔
تاکہ اس کا اقرار بھی ہوتا جائے. کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے تو نہیں معلوم اس نے کیا لکھوا دیا. وہ اس بات سے جو دیندار ہے, جس نے قرضہ دینا ہوگا, املا وہ کرا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي, اور املا کرائے وہ شخص, علیہ الحق, جس پر فرض بنتا ہے, جس پر حق بنتا ہے دینا. وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, وہ بھی املا کراتے ہوئے اللہ کے خوف کو سینے میں رکھے, کوئی غلطی نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, کوئی اس میں کوتاہی نہ کرے. جو معاملہ طے ہوا ہے ویسے ہی منوان اس کو لکھوانے کی کوشش کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ, لیکن جس پر حق ہے وہ لکھوا نہیں سکتا, کم عقل ہے, کمزور ہے, کم عمر ہے, تو اسے لکھوانا املا کروانا نہیں آتا. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, تو اسی کی طرف سے ہی کوئی اور وکیل و ولی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تحریر بنوائے, اسی کی طرف سے کہ جس نے قرض دینا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, اور اس تحریر پر 2 گواہ بنا لیا کرو. مِنْ رِجَالِكُمْ, اپنے میں سے, اپنے مسلمانوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں شہادت کے لیے, گواہی کے لیے تم پسند کرتے ہو, انہیں گواہ بنا دو. 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں کیوں؟ ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری, اگر ایک بھول بھی جائے تو دوسری اسے یاد دلا سکے. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا, کل تو پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے ان 2 کے درمیان, تو جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گواہی حق دے دینی چاہیے. گواہی سے انکار انہیں نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, لکھ لینے سے, تعبیر اس کی تحریری شکل بنانے سے اکتاہٹ محسوس نہ کیا کرو کہ اب چھوٹے سے معاملے کو کیا لکھیں. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, تحریر بنا لیا کرو. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یا کوئی بد اعتمادی کی بات نہیں ہے. ہم لوگ ان تکلفات کے شکار ہوتے ہیں کہ اگر میں لکھوں یا کہوں لکھ لو تو اگلا کہے گا اچھا میرے اوپر اعتماد نہیں. یہ کوئی بد اعتمادی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ذالکم اقسط عند اللہ, یہ تمہارے رب نے انصاف والا راستہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, گواہوں کو گواہی دینا ان کے لیے بھی ایک راست طریقہ ہو جائے گا. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا, اور یہ انداز اس کی بھی زیادہ قریب ہے کہ کل کو تم کسی معاملے میں شک میں نہ پڑ جاؤ. بھول کر انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے کہ معاملہ اتنا تھا, وہ کہتا ہے نہیں اتنا تھا, یہاں سے بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. نہیں بات جی فلاں مہینے کی ہوئی تھی ادائیگی کی, وہ کہتا ہے نہیں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی ہوئی تھی. باوجود اس کے کہ تم دونوں سیکھا ہو, ایمان والے ہو, لیکن بھول کا شکار تو ہو سکتے ہو نا.
تحریر سامنے ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، شبہ جاتا رہے گا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، ہاں اگر نقد و نقد کیش پہ تجارت ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، پھر تحریر بنانے میں کوئی حرج نہیں کہ معاملہ کیش پہ ہو گیا، تدیرونها بینکم، سمن قیمت دینے والے نے قیمت دی، مبی چیز دینے والے نے چیز دے دی، لہذا وہ اندیشے، وہ اختلاف اور جھگڑوں کے جو اندیشے تھے، خطرات تھے، وہ ظاہر ہوئے، وہ جاتے رہے۔ تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم، ویسے جب بھی کوئی معاملہ کرو ہے دین کا تو گواہ اگر مقرر کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کسی بھی معاملے میں گواہ بنا لینا، ولا یضار کاتب ولا شہید، البتہ نہ لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ گواہ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ لکھنے والے کو غلط لکھوا کر، لکھنے والے کو اس کی اپنی مصروفیات کے وقت جبراً بلا کر، کسی بھی انداز سے لکھنے والے کو دھمکیاں مسافری دے کر تکلیف پہنچاتا ہے، نہیں لکھنا۔ فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور ایسی گواہ کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ گواہی کے لیے نہیں جانا، نہیں تو معاملہ ہمارا آپ کا ہوگا۔ غلط گواہی دینے پر مجبور کرنا، فرمایا ولا یضار، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور نہ ہی لکھنے والا تکلیف پہنچائے، اور نہ ہی گواہ کو چاہیے کہ وہ تکلیف پہنچائے۔ اس کو بھی چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھے، ان دونوں کو بھی چاہیے، فریقین کو، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے غلط پر مجبور کر کے، اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ غلط اقدام کر کے ان میں سے کسی ایک فریق کو نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے لکھنے اور گواہی دینے میں کوئی ہیر پھیر سے کام لیا، کسی ایک فریق کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس سارے کی کا جرم اللہ تمہارے اوپر ڈال کر تمہیں فاسق و فاجر کا لقب دیتا ہے کہ تم نافرمان ہو کر اللہ کی فرما برداری سے نکل گئے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے آداب۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے